میں نے آج تک کسی حکومت سے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ کہنا ہے علیم خان کا۔ جہاں ہر طرف سیلاب کے نقصانات کی باتیں ہو رہی ہیں، چیخو پکار ہے، سوشل میڈیا پر ایک بحث ہے کہ پاک ویو سوسائٹی اور سرمایہ کاروں کے اربوں روپے کیسے ڈوب گئے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان اور موجودہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے حوالے سے، جن پر پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق سنگین الزامات سامنے آئے۔ کہا گیا کہ لاہور کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی پاک ویو کے کئی بلاکس حالیہ بارشوں اور سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے، جس کی وجہ سے خریداروں اور سرمایہ کاروں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس پروجیکٹ میں لگانی پڑی اور اب سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ جب علیم خان پر الزامات بڑھ گئے تو علیم خان نے خود آگے بڑھ کر وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اپنے تفصیلی بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ دراصل ان کی زندگی کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاک ویو سوسائٹی اصل میں ریورج کے نام سے 2006 میں وجود میں آئی، لیکن اس کے مالک کوئی اور تھے۔ بعد ازاں 2010 میں جب وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، اس وقت انہوں نے یہ پروجیکٹ بینک سے خرید کر اس کا نام پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی رکھا۔ جب یہ سوسائٹی خریدی گئی تو اس وقت تمام NOCs کلیئر تھے، زمین بھی مقامی زمینداروں سے منہ مانگے داموں خریدی گئی اور کسی سرکاری رقبے پر قبضے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علیم خان نے اس بات پر زور دیا کہ قانونی اور انتظامی لحاظ سے ہر تقاضا پورا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو روڈا کہا گیا، اس کو فیس کی مد میں میں نے اربوں روپے ادا کیے، مگر اس کے باوجود بھی سیلاب سے بچاؤ کی عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی تھی، مگر تنقید کا نشانہ وہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوسائٹی ان کے لیے صرف ایک کاروباری منصوبہ نہیں بلکہ ذاتی طور پر بھی اہم ہے، کیونکہ یہاں ان کے والدین کی قبریں موجود ہیں، اس لیے یہ پروجیکٹ ان کے دل کے قریب ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کیا جائے گا اور متاثرہ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ پروڈیوسر اور مبصرین نے یہ تاثر دیا کہ علیم خان ڈوب گئے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس کی سوسائٹی کو پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط بنائیں گے۔ ایک طرف عوام اور سرمایہ کاروں کے خدشات اور تحفظات ہیں جو اپنی جمع پونجی ڈوبنے پر فکر مند ہیں، دوسری طرف عبدالعلیم خان جو اپنے وضاحتی بیان میں نہ صرف خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں بلکہ اس نقصان کے ازالے کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان کا یہ وعدہ اور یقین دہانی عملی اقدامات میں بھی ڈھل پائے گی یا نہیں؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال یہ معاملہ سیاسی اور سماجی سطح پر ایک بڑی بحث کا حصہ بن چکا ہے، جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت کمزور ہے اور طاقتور لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ سوسائٹیز بنانے کے لیے NOCs لے ہی لیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈیمز بنانے ہوں گے، آبی وسائل کے متعلق منصوبہ بندی کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔